جہاں پہ ان کی غلطی ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آج ہائی لائٹ کروں گا. نمبر پہ سب سے کریٹیکل مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مس ہینڈل ہوا، اور اس میں ان کو 1% بھی کوئی خوشگمانی والا میں اس اعتبار سے کوئی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. بالکل وہ ان کا بالکل بلنڈر ہے، فاش غلطی ہے جو انہوں نے ایک ہماری سسٹر تھی پٹھان لکی مروت سے، ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے بہیو کیا اور جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہی نہیں دیا. ایک سوال پوچھیے بہن جی. اوکے سر. اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے، اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے. یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن کے ریپیٹ کرتے، دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے، الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6، جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 25,000، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے، پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے. کیونکہ جواب دیتے تو وہاں جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے نا اسٹیج پہ، وہ سارے وہی کام کر دینے یا ان کے سپورٹر ہیں. اگر خود نہیں کرتے ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ جی آپ نے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں ان کے بڑوں کو دیکھا ہے، میاں لوگ کیا کہیں گے، ہاں بڑوں کو دیکھا ہوا ہے. ویڈیو ہے جی، ویڈیو ہے، مفتی عزیز صاحب کی ہے ویڈیو، داڑھی والے لڑکے کے ساتھ کر رہا تھا. ہاں سب کچھ موجود ہے. اصل میں ان لوگوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ذاکر نائک کا بھی یہی ایشو ہے بیچارے کا. اس نے آنا ہی مولویوں کے پاس ہے، مولویوں سے کیسے بگاڑ لے. میں نے تو اپنی جان رکھی ہے تھیلی پہ، میں تو سارے پوڑ کے رکھ چڑے نے اگلے پچھلے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. سیدھی سی گل ہے، میں نے تو کوئی لحاظ نہیں کرنا. لیکن اس بیچارے نے تو آنا ہے دیوبندیوں کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس، بریلوی اور شیعہ نے تو گھاس نہیں ڈالنی. تو ان کی کرتوتوں کو کیسے وہ مان سکتا ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں مدرسوں میں؟ اس لیے اسے پتا تھا میں اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا. سوال کا رخ ہی موڑ دیا اور اللہ معافی دے اس بچی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا. کہا آپ اسلام کی توہین کر رہی ہیں. یار یہ اپنا دماغ ٹھیک کرو کہ مولویوں کی توہین سے اسلام کی توہین ہوتی ہے. مولوی خود اسلام کی سب سے بڑی توہین ہے. ان کی داڑیوں اور پگڑیوں نے تو سارا اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے کہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے اور کرتوت ان کے وہ ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. تو وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. وہ ہماری ایک سسٹر تھی کے پی سے تعلق رکھنے والی، پٹھان لکی مروت علاقے سے. انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا اور بالکل درست کوشچن کیا، درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں. وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا ہے. لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے، صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے، اور مدرسے کام بھی چوک کے رکھے ہوا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا جواب اگر ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے تو سب سے پہلے تو سٹیج پہ اور سامنے بیٹھے ہوئے مولوی ان کے خلاف ہو جاتے. ان سے تو نہیں بگاڑ سکتے نا.
کیونکہ وہ ان کے پاس میزبان بن کے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ سوال کا رخ ہی بدل دیا اور اتنا ظلم کیا. میں ابھی اس کا کریٹیکل انالیسس کروں گا. جو اس نے جو سوال کا جواب دیا ہے, اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے اس بندے نے انجانے میں. میں نہیں کہتا بدنیتی کے ساتھ, بہتر تھا بھائی معذرت کر لیتے, بھائی اتنا مشکل جواب ہے میں نہیں دے سکتا, اگر دوں گا تو میرے قریبی لوگ ناراض ہو جائیں گے, دیٹس آل, ختم کر دیتے. اس کی بجائے وہ اس سسٹر کے اوپر ہی چڑھائی کرنا شروع ہو گئے. میں اب ترتیب سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. ایک سوال پوچھیے بہن جی. اوکے سر. اور شارٹ سر, تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے, اسپیسیفکلی پیڈوفائلس کو؟ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے, دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے, پہلے بار یا دوسرے بار, ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے, پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی, آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر, میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں, سوال غلط ہے, آپ غلط ہے. یہ کیا ہوتا ہے, آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے, نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے, الزام لگاؤ, سوال پوچھو, کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, 20,000 25,000, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے, پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے, انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. انہیں آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن, اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے, غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے. کوشچن انہوں نے جو کیا سسٹر نے وہ یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مذہبی ہے. نمبر 1, عورتیں پردہ کرتی ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتی بلا ضرورت. نمبر 2, مرد نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. نمبر 3, شب جمعہ اور تبلیغی جماعت میں بھی ریگولرلی جاتے ہیں. نمبر 4, اوور آل کنڈکٹ اسلامی ہے, یعنی داڑھی پگڑی یہ سب کچھ ہے. اب مجھے بتائیں اسلام یہی ہوتا ہے نا؟ اس کی بجائے آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ بظاہر اسلام ہے. تو بھائی میرا یہ چیلنج ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی, سٹیج میں بیٹھے ہوئے سارے مولویوں کے لیے بھی, کہ چلو یہ تو ہو گیا بظاہر اسلام, تم بتاؤ اصلی اسلام کدھر ہے؟ لو سامو, ہاں اصلی اسلام جامعہ اشرفیہ کے اندر موجود ہے یا مفتی عزیز صاحب کی بیٹھک کے اندر اسلام موجود ہے یا مدرسہ دیوبند میں موجود ہے جہاں پہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کے سامنے چارپائی پہ لٹا کے لاڑیاں کرنی شروع کر دی. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی اسلام یہی ہے نا. جب غیر مسلم دیکھے گا یا ایک مسلمان بھی دیکھے گا اسلام, کیا وہ دیکھتا ہے کہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں, مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, پگڑی رکھی ہوئی ہے, حافظ قرآن ہے, مدرسے میں جاتے ہیں. یہ کون سی چلاکی ہے کہ جی اس طرح تو اسلام نہیں ہوتا؟ اور کیا ہوتا ہے اسلام؟ بھائی یہی اسلام ہوتا ہے. اب وہ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ سارے فراڈیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں تو انہیں کریٹیسائز کرو نا. سوال پوچھنے والے کو کیوں تم تختہ مشق بنا رہے ہو؟ بالکل غلط کیا. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے سوال کا رخ ہی موڑ دیا. اور جو لوگ وکالت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ لگی, اور سمجھ انساری ہے بھائی, انہوں نے تو سمجھ لگی ہے کہ میں جواب دیتا تو بڑھنا کیا ہے میرے نال. انہوں نے سوال ریپیٹ بھی کیا ہے. اچھا چلو سمجھ نہیں لگی اور بعد میں سمجھ لگ بھی گئی اور معافی بھی منگوا لی, اس کے بعد تو جواب دیتا. جواب کوئی نہیں دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. آج تک ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر ادھار ہے, آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ سارے مولوی جنہوں نے دین کے لبادے اوڑے ہوئے ہیں یہ اتنے غیر اسلامی کیوں ہیں, اور جس کو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں اسلام پایا جاتا ہے؟
اگر افغانستان کی مثال دو گے نا تو میں بتاؤں گا کہ افغانستان کے گورنروں کی ویڈیوز نکلی ہوئی ہیں اپنے لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کی. اس وقت کے جو گورنر ہیں, چھوڑ دو, کیا بات کرتے ہو. اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں اور ان کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. ہماری طرح کون بے وقوف ہوگا دنیاوی طور پہ کہ ہر بندے سے ہی بگاڑ کے رکھے. انہوں نے کہیں نہ کہیں بنا کے رکھی ہونی ہے, اسی لیے تو دیکھیں نا لوگ دعوتیں بھی کرتے ہیں. آج جو شیعہ اور بریلوی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, اس سے زیادہ کرنی تھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے. اگر یہ صحیح بات کرتا پھر بادشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا جب سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہونے تھے کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو. میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہیں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں. میری تو مجبوری ہے, میں خود بھی چاہتا, میں تو سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں نکلتا, وہ بات اپنی جگہ. لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا, یہ کوشچن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے, نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں, رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں پتہ ہے, اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, لیکن تبلیغی جماعت میں تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خاصہ ہے اس علاقے کا. آفیشلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا, اس طرح لڑکے رکھے ہوئے. اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں, وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا, لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلی اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے مولوی بلی چڑھانے پہن گے تو ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی. چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کو, اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی, تو ایک سمپل بات تھی, اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے, تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوورال کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوسچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے, لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں.